بات یہ بھی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسے عظیم معجزے سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو نوازا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے 4 بڑے معجزے، جن میں سے پہلا معجزہ قرآن کریم ہے، دوسرا معجزہ معراج ہے، اور تیسرا معجزہ ختم نبوت ہے، اور چوتھا معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وجود ہے. یہ 4 بڑے معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام کے جو بڑے معجزات ہیں جن کو محدثین نے کتابوں کے اندر درج کیا ہے، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے 198 بڑے معجزے درج کیے ہیں، اور چھوٹے بڑے کل معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں کے اندر موجود ہیں 2000 سے بھی زائد معجزات ہیں. لیکن انہی معجزوں میں سے بعض جو بڑے معجزے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ ہدی للعالمین ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور اتنی بڑی کتاب، اتنی مضبوط اور مستحکم کتاب ہے جو کسی عام انسان پر نہیں، کسی عام پیغمبر یا رسول پر نہیں، بلکہ رحمت للعالمین پر نازل کی گئی. اور جس نے نازل کی وہ الہ العالمین ٹھہرا، یعنی نازل کرنے والا الہ العالمین، پورے انسانیت کا اور پوری دنیا کا بنانے والا اور پوری دنیا کا معبود، جس نے قرآن بھیجا اور جس پر اتارا گیا وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین. اور جو چیز بھیجی گئی یعنی قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للعالمین، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب. اور معجزہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 40 دن فلاں پہاڑ پر آ کر میری عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 روز تک عبادت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ 8 مہینے تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو. 8 مہینے ذکر اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. اور جب انجیل دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جس کمرے میں تم آرام کرتے ہو، سوتے ہو، اب سونا نہیں ہے بلکہ اسی کمرے میں خوب عبادت کرنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خوب عبادت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی. لیکن جب قرآن کریم کو نازل کرنا ہوا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو قرآن مکہ میں نازل ہوا. آپ مدینہ میں تھے تو قرآن مدینہ میں نازل ہوا. آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو قرآن حجرے میں آ گیا. آپ غزوات میں تھے تو قرآن وہی نازل ہوا.
یعنی آپ یہاں تک کہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسترے میں ہیں، قرآن وہی نازل ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی یعنی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ دیگر جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جیسے تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، وہ ساری کتابیں تبدیل ہو گئی، رد و بدل ہو گئی۔ ان کے لکھنے والوں نے اس کو بدل دیا، لیکن قرآن کریم کو بدلنے کی لاکھ کوششیں کی گئی۔ لوگوں نے، ظالموں نے اور دشمنوں نے لاکھ کوششیں کی کہ ہم اس کو بدلیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے قرآن کو اسی انداز سے پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے موجود ہیں، جس انداز اور جس طرز سے جبریل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے جو اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، آپ ان سے قرآن سنیں تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح زبانی پڑھ رہے ہیں، لیکن زبر، زیر، پیش، شد، مد، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو وہ دیکھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بتا دیں گے کہ کون سی جگہ کس حرف پر کون سی مد ہے۔ یعنی مد کی 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ بچہ قرآن زبانی پڑھ رہا ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ یہاں پر مد منفصل ہے یا مد متصل ہے۔ یعنی ہو بہو جس انداز میں یہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، اسی انداز میں آج بھی آپ کو ہزاروں بچے ایک ایک علاقے سے مل جائیں گے جو اسی انداز سے اللہ کے قرآن کو آج بھی پڑھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہم لوگ عجمی ہیں، ہم عربی سے واقف نہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی علاقے ایسے لوگوں سے خالی نہیں جو اس پورے عربی قرآن کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا ترجمہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس حرف کا مطلب کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے اللہ کے آخری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے یعنی قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسرا معجزہ حضور علیہ السلام کا معراج ہے، اس کے متعلق بھی میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے تیسرا معجزہ جو ختم نبوت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک محل ہے، وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، لیکن ایک اینٹ کی اس میں کمی تھی۔ وہ اینٹ جب لگا دی گئی، مزید اینٹ لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ٹھیک اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آخر میں مبعوث کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کی تعمیر جو ہے یہ مکمل ہو چکی تھی، اور اس کی آخری اینٹ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہے ختم نبوت، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعین تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بھی کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ کہا کہ میں بھی آخری نبی ہوں، کتابوں سے واضح کر دیا، دلائل بھی پیش کر دیے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ نبی نہیں،
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن اور کذاب تھے۔ تو ختم نبوت بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اسی طرح سے چوتھا معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اور آپ کی صحبت میں رہ کر ایسے جوان پیدا ہوئے جن کی پہلے کی یہ حالت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں شروع کر دیتے تھے اور ہمیشہ برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا، اس کے بعد وہ صحابہ ایسے بنے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی تیار ہوا، آپ علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، حضرت عمر جیسا صحابی وجود میں آیا، اور حضور علیہ السلام کا معجزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ 4 بڑے معجزات جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے، جو کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ معراج کے لغوی معنی ہے سیڑھی کے، اور جب سیڑھی پر انسان چڑھتا ہے تو وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا اوپر چڑھتا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا، آپ علیہ السلام کا جو مقام تھا، وہ پہلے سے ہی بلند تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنے کے بجائے درمیان میں آتے تو بھی آپ کا مقام تمام نبیوں سے اونچا تھا، اور درمیان کے بجائے اگر شروع میں آپ تشریف لے آتے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا اور بلند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو معراج پر بلایا، اس کے متعلق بھی کئی قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ بعض لوگ حضور علیہ السلام کی معراج کو خواب سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو معراج تو عطا ہوئی لیکن جسم کے ساتھ آپ آسمان پر نہیں گئے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج تو ہوئی لیکن دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ نورانی جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ اس چیز کو عقیدہ طحاوی کے اندر مفصل بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس معراج کے ذریعے سے تمہیں کچھ عجائبات دکھانے والے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ معراج عطا ہوئی۔ اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، جب کوئی شاخ پہنچتا ہے، جب کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی آب و ہوا کو بدلو، کچھ دن کے لیے جب تک اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کو اپنے علاقے سے نکال کر کسی دوسرے علاقے میں کئی رشتہ داروں کے یہاں لے جاؤ تاکہ اس کے غم میں کچھ تخفیف ہو، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا،
اسی سال اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ بہت بڑی معاونت کی تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن ہم نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے آپ کو مال میں بھی مضبوط کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مالی معاونت نہیں کی ہے، بلکہ دینی اعتبار سے بھی جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مدد کی ہے۔ جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو آپ علیہ السلام نے یہ عجیب کیفیت اور عجیب حالت کو محسوس کیا، بدن میں کپکپاہٹ اور جسم میں پسینے کا آ جانا اور گھبرا جانا، اور پھر فرشتے کا زور سے پکڑ کر بھینچنا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے بیان کی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو مزید ڈرانے کے بجائے آپ کو بھروسہ دیا، سہارا دیا، دلاسا دیا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، میں نے سنا ہے کہ آخری نبی جب آئے گا اس دنیا کے اندر، اللہ اس کو آخری کتاب عطا کرے گا، یعنی قرآن عطا کرے گا۔ اس کے نازل کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ فرشتہ آسمان سے آئے گا چند آیات لے کر، اور اس کو سینہ بسینہ نبی کے اندر وہ قرآن منتقل کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند کام اور عظیم کام کے لیے چنا ہے اور آپ کو آخری نبی بنا دیا ہے۔ یعنی ہر وقت ہر جگہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ساتھ میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر جب آپ مغموم ہوئے، آپ کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، یعنی سب جو عزیز رشتہ دار وہ رخصت کر گئے۔ اسی سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفیل کے نام سے ذکر کیا کہ یہ مہینہ میرے لیے غم کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے سارے چاہنے والے جو معاونت کرنے والے ہوں وہ انتقال کر جائیں اور تنے تنہا انسان رہ جائیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ مکے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو آپ کا دشمن نہ ہو، جو آپ کو گالی نہ دیتا ہو، جو آپ پر پتھر نہ پھینکتا ہو، محض اس وجہ سے کہ آپ توحید کا درس دیتے تھے۔ جب یہ صدمہ اور یہ شاک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سال آب و ہوا کو بدلنے کے لیے، جیسے انسان کو تکلیف کے وقت کسی دوسرے علاقے کسی دوسرے شہر میں لے جایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس تکلیف اور مصیبت کی گھڑی میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بلایا۔ اور اس مہینے میں جب معراج حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں 15ویں پارے کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کہنے کے بجائے یا نبی کہنے کے بجائے، یا آپ علیہ السلام کے دیگر کئی نام تھے، جیسے کہ آپ کا نام مزمل ہے، مدثر ہے آپ کا نام، ایسے ہی بہت سارے القاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پکارا ہے، لیکن یہاں پر ان سارے ناموں کو چھوڑ کر، محمد کو چھوڑ کر، احمد کو چھوڑ کر، مزمل اور مدثر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے عبد ہی فرمایا، یعنی میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، میں نے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے
کہ لوگوں کا ہاضمہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اگر یہاں پر عبد ہی نہیں کہا جائے، بندہ نہیں کہا جائے، تو لوگ کہیں گے کہ وہ بندہ نہیں بلکہ فرشتہ تھا، لوگ کہیں گے وہ بندہ نہیں بلکہ نور تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نوازا، حضرت عزیر علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے بلند کیا اور آپ کے مرتبے کو جب بڑھایا، آپ کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ عزیر علیہ السلام کسی قبر سے جاتے، کسی مردے سے بات کرتے، وہ زندہ ہو کر بات کرنے لگ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ اس کے پاس ہے، یہ اب انسان نہیں بلکہ یہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عجیب مہربانی اور کرم کا معاملہ فرمایا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ بنا باپ کے پیدا کر دیا، تو لوگوں نے دیکھا تو فوراً الزام لگایا کہ یہ اللہ کا ہی بیٹا ہے، اگر اس کا کوئی باپ نہیں تو پھر یہ اللہ کا ہی بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے لوگوں کی نبض کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں فرمایا، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی ہے، وہ جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے وہ آپ کا جسم کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر اللہ سے جو ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مناظر دکھائے ہیں، مشاہدات کروائے ہیں، چاہے وہ جنت کے مشاہدے ہوں، دوزخ کے مشاہدے ہوں، جنتیوں کا دیکھنا ہو، دوزخیوں کا دیکھنا ہو، یہ سارے مشاہدات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کی آنکھوں سے کیا ہے، اپنے جسم کی آنکھوں سے کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی معراج محض خواب میں معراج تھی یا خیالی معراج تھی، یا یہ سمجھنا کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا نورانی جسم تھا جس طرح فرشتوں کا ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، انسان آسمان پہ نہیں جاتا، تو یہ ایک غلط خیال ہے اور یہ اپنے ذہن کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو عطا ہوئی ہے وہ آپ کو جسم کے ساتھ، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور یہ اس حالت میں ہوئی کہ آپ برابر جسم کے ساتھ تھے، اور ویسے ہی جب واپس تشریف لائے تو آپ جسم کے ساتھ۔ اور معراج چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے معجزات ہیں، اور انہی بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ اور معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو، یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، اور وہ کام کرنے پر عاجز آ جائیں، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام کروائے
جو کہ دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز نبی ہی کر سکے اور دوسرا کوئی، چاہے وہ صحابی ہو یا عام امتی ہو، کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ مفعول کا صیغہ ہے، اور آسمان پر چاند کو دیکھا اور انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ عاجز کر دینے والا عمل ہے، کوئی بھی انسان اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ اور جب حضور علیہ السلام سے یہ عمل صادر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ یقینی طور پر معجزہ کہلائے گا اور عاجز کر دینے والا ہے۔ اور اسی لیے معراج بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور جہاں پر عقائد کی بات کی جائے تو اعمال سے پہلے عقائد کا صحیح ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست ہوا تو اس کی نماز بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے اور روزے بھی قبول ہے۔ لیکن یہ سارے اعمال کر لینے کے باوجود بھی اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہوا تو اس کے یہ تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عقائد میں سے بھی ایک عقیدہ معراج کے تعلق سے بھی ہے، اور معراج کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ معراج کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات کے اندر اور رات کے بھی کچھ حصے میں جسم کے ساتھ اور جاگتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اسی سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں کی، اور کئی قسم کے واقعات اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ اس چیز کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر آپ کا جسم کے ساتھ تھا اور جاگنے کی حالت میں۔ مسلمانوں میں سے ہی اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج حضور علیہ السلام کو جو نصیب ہوئی تھی یہ آپ نے جاگتے ہوئے نہیں بلکہ خواب میں کی۔ اکثر مسلمان حضور علیہ السلام کی معراج کو خواب سمجھتے ہیں۔ اگر یہ خواب ہوتا، محض خواب ہوتا، تو پھر نبی کے علاوہ ایک عام انسان بھی تو خواب دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آسمان پہ چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ خواب میں تو شاید آپ میں سے بھی کوئی آسمان پر گیا ہو۔ اگر آسمان پہ نہ بھی گیا ہو، کئی لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بغیر جہاز کے، بغیر گاڑی کے، بغیر کسی چیز کے، ایسے ہی اڑ رہا ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو پھر اللہ اس کو قرآن میں کیوں ذکر کرتے؟ پتہ چلا کہ اگر ہمیں یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، اس کا انکار اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اور چھوٹی سی مدت میں، یعنی تھوڑے سے وقفے میں حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، کہاں مدینہ، کہاں مکہ اور کہاں فلسطین، اور پھر کہاں ادھر سے 7 آسمان، اور پھر اللہ سے ملاقات کرنا، اور پھر اس کے بعد جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، اور پھر تمام پیغمبروں سے ملاقاتیں کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا کام کیسے ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے اس عمل پر
شک ہونے لگ جائے تو پھر ہمیں اللہ کے قرآن پہ بھی شک لازم آ جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج پر ہم شک کرنے لگے تو پھر ہمیں اللہ کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر بھی شک لازم آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، پھر تو اس کے بارے میں بھی شک ہونے لگے گا کہ 6 دن میں کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے، جیسا کرنا چاہے، جب کرنا چاہے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی معراج کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی ہے وہ محض خواب یا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ آپ جسم کے ساتھ اور جاگتے ہوئے آپ نے یہ سارا سفر طے کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معراج کے سفر کے بارے میں جو راوی ہے، بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات میں سے 26 صحابہ اور صحابیات کی روایات موجود ہیں حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج کے بارے میں، جس میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ ان کی روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج عطا کی گئی یہ جسمانی معراج تھی، محض خیال یا خواب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ اپنا گھر اس لیے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے آرام کے لیے ام ہانی کا گھر رکھا تھا، اور جہاں پر انسان آرام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کو اپنا گھر ہی سمجھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عام راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کے راستے سے آئے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ حضور علیہ السلام کو پتہ چلے کہ عام حالات کے برعکس معاملہ ہونے والا ہے، یعنی آج کا جو معاملہ ہے یہ عام معاملات کی طرح نہیں بلکہ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام چھت کے راستے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا، آپ کو حتیم میں لیا گیا مسجد حرام کے سامنے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا پیٹ تک، اور پھر اس سے آپ کا کلیجہ تھر نکالا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا جگر نکالا گیا، اور فرشتوں نے ایک سونے کا تھال لایا تھا۔ اس سونے کے تھال میں کچھ برف تھی اور کچھ پانی تھا، زمزم کا پانی۔ اس سے حضور علیہ السلام کے جگر کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر صاف کر کے ویسے ہی حضور علیہ السلام کے سینے کو اندر رکھ دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ اور اس طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہارٹ سرجری ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے زمین پر آ کر انسانیت کو یہ ہارٹ سرجری کا تصور پیش کیا ہے، یعنی سب سے پہلے فرشتے نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور اس کو دھویا اور صاف کر کے اس طریقے سے 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور دھویا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک تو زمانہ طفولیت میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے تھے بچپن میں، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 10 سال کی پہنچی اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی، ظاہراً آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر جب مبعوث کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی، اور چوتھی مرتبہ یعنی 5 نبوی میں نبوت مل جانے کے 5 سال کے بعد جب معراج کا سفر شروع ہونے لگا تو معراج میں جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ یعنی
پوری زندگی میں 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں جانور پیش کیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جانور جس کا نام براق ہے لایا گیا، آپ علیہ السلام کو سوار کیا گیا، بٹھایا گیا، تو براق نے شوکی سے گردن ہلائی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق، تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر اس وقت وہ انسان سوار ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے، اور تو گردن ہلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جانور نے جب یہ سنا کہ میری پیٹھ پر کائنات کا سردار اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ جانور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر سفر شروع ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ معراج کا سفر اس لیے کرایا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اگر معراج نہ بھی کرائی جاتی تو بھی آپ کا مقام اونچا تھا، آپ کا مرتبہ اعلیٰ تھا۔ معراج کا سفر اس لیے کرایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی وہ نشانات اور وہ واقعات دکھائیں گے معراج کے ذریعے سے۔ ورنہ دنیا کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا او کس نے ڈٹھا۔ بہت سے جاہلوں کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہاں کر لو جو کرنا ہے، وہ کس نے دیکھا؟ وہ تو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو مبعوث فرمایا ہے، گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور عام طور پر گواہی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عینی شہادت، یعنی کسی نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بارے میں گواہی دی، اور دوسری گواہی ہوتی ہے آثار کو دیکھ کر گواہی دینا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا قتل ہوا ہے تو اس کے بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ گواہی دیتے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دوسری گواہی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جسم پر کچھ آثار اور اثرات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی لیبارٹری یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی مارا گیا ہے اور اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لہٰذا وہ لوگ آثار دیکھ کر گواہی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت کے تمام احوال، جنت اور جہنم کے تمام احوال کی گواہی دینے والے پیغمبر ہیں۔ بعض وہ پیغمبر جنہوں نے آثار اور احوال کو دیکھ کر گواہیاں پیش کی، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آثار دیکھ کر نہیں بلکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی پیش کی ہے، آخرت کی، جنت کی اور جہنم کی۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا او کس نے ڈٹھا، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو یہ کہیں کہ جنت کس نے دیکھی، جہنم کس نے دیکھی، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ مومن اپنے آپ کو کہلائے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی نبوت پر شک کیا ہے، انہوں نے نبی کے کلام پر شک کیا ہے، انہوں نے نبی کی حدیث پر شک کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ گواہی پیش کر دیں لوگوں کے سامنے، جنت کی گواہی دے، جہنم کی گواہی دے، آخرت کے حالات کی گواہی دے۔ نبی علیہ السلام کا جب یہ معراج کا سفر شروع ہوا، اس سفر کے دوران مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو پہلا سفر تھا، سفر کا پہلا حصہ تھا، اس حصے میں بعض وہ ساری چیزیں دکھائی گئی جن کا تعلق آخرت سے تھا، بعض وہ چیزیں دکھائی گئی جن کا تعلق دنیا سے تھا۔ یعنی ایک مقام پر آپ پہنچے، دیکھا کہ برابر ایک میدان ہے، پلین میدان ہے،
جس میں کھجوروں کے درخت ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ علیہ السلام اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے بڑی خوبصورت؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ یثرب ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے بعد میں آئیں گے اور اس جگہ کا نام یثرب سے مدینہ بدل جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک جگہ پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، بالکل سفید زمین ہے، وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، فرمایا کہ یہ مدین ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ پر حضور علیہ السلام سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا کھڑی ہے، حضور علیہ السلام کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے، تو جبریل نے منع کیا کہ آپ آگے چلتے رہیں۔ آگے جا کر ایک بوڑھا شخص نظر آیا، اس نے بھی آپ کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا، لیکن جبریل نے منع کیا اور یہ کہا کہ آپ سفر کو جاری رکھیں، آگے چلے۔ آگے ایک جماعت نظر آئی، انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام پیش کی، السلام علیک یا اولا، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، اس طریقے سے سلام پیش کی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلام کا جواب دے دو۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی اور تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اور جس طریقے سے اس بڑھیا کی عمر ختم ہو چکی ہے، اس کا بچپن بھی گیا، اس کی جوانی بھی گئی، اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تھوڑی سی زندگی بچی ہے۔ یہی دنیا کی مثال ہے، دنیا کی جوانی ختم ہو گئی ہے اور دنیا اپنے آخری ایام میں باقی ہے، بس تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بوڑھا نظر آیا تھا یہ شیطان تھا اور تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام پیش کی ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دکھائے گئے جن کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جب ان کے سر کچل جاتے تھے اس کے بعد دوبارہ سے ٹھیک ویسے ہی ہو جاتے، پھر سے فرشتے پتھر اٹھاتے اور ان کے سروں پر مارتے، ان کے سر پھر کچل جاتے، یعنی اسی طریقے سے ان کا حشر ہو رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا۔ اور بعض لوگ دکھائے گئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل عریانیت میں ننگے جسم کے ساتھ صرف ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح چل رہے ہیں اور زقوم کھا رہے ہیں۔ زقوم کہتے ہیں کانٹے دار پتے اور بدبودار پتے وہ کھا رہے ہیں، اور ان کے جسم ننگے ہیں، صرف شرمگاہوں کو پھٹے اور پرانے اور بوسیدہ کپڑوں سے چھپایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی حالت دیکھ کر عرض کی کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے؟ تو جبریل نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، اس کے باوجود وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، انہوں نے مال کی زکوٰۃ کو چھپا کے رکھا، جو مال کی زکوٰۃ تھی وہ غریبوں کو دینے سے انہوں نے اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ قیامت کی صبح تک یہ لوگ ننگے رہیں گے اور جانوروں کی طرح یہ زقوم کھاتے رہیں گے۔ اور پھر اسی سفر کے دوران کچھ لوگ اس حالت میں دیے گئے کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ بعض لوگ وہ دکھائی دیے جو پتھروں کو نگل رہے تھے، اپنے پیٹوں میں ڈال رہے تھے، یعنی کئی قسم کے لوگ دکھائے گئے۔ جب ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو
جو پتھر اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ 10,000 کسی کو دیا اور سود پر دیا، اس نیت پر اور اس معاہدے پر کہ تجھ سے واپس میں 11,000 لوں گا، یعنی اس کو سود کہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو سود کھاتے رہے، فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ قیامت کی صبح تک ان کے پیٹوں میں پتھر داخل کیے جاتے رہیں گے۔ یعنی مختلف قسم کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دی اسی معراج کے سفر میں، اور یہ اس لیے دکھائی دی کہ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے ان ساری چیزوں پر، کسی کو ان چیزوں پر شک کی گنجائش نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کس نے دیکھا، یعنی آخرت کس نے دیکھی، کر لو جو کرنا ہے۔ اسی لیے لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، اسی لیے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کہ کس نے دیکھا، یہ سارا عذاب کس نے دیکھا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر خود اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ لیا گیا اور بیداری کی حالت میں لیا گیا، اور اپنی آنکھوں سے دکھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں پر گواہ بنایا گیا، اور پھر دنیا کے اندر بھیجا گیا دوبارہ سے، یعنی آسمانوں پر اللہ نے بلایا، پھر دوبارہ زمین پر بھیجا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی امت کو یہ سارے احوال بیان کر دو، یہ ساری چیزیں پیش کر دو، اور بتا دو کہ بے نمازی کا حشر کیا ہوتا ہے، بتا دو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا حشر کرے گا اللہ، بتا دو ان لوگوں کو جو بد زبانی کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے گوشت پکایا جا رہا ہے، اور ایک ہانڈی میں اچھا تازہ گوشت ہے، صاف اور خوشبو والا گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی میں بدبودار گوشت ہے اور سڑا ہوا گوشت ہے، تو وہ لوگ صاف گوشت کھانے کے بجائے وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور ان کے دانتوں سے بدبو آ رہی ہے اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے صاف گوشت بھی ہے، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال بیوی موجود ہے، اس کے باوجود وہ غیر محرم بیویوں کے پاس رات گزارتے ہیں جب یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کے اپنے پاک شوہر ہیں، اس کے باوجود وہ غیر محرم مردوں کے پاس رات گزارتی ہیں اور صبح ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنا حشر اس طرح سے قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے، یعنی سڑا ہوا گوشت کھاتے رہیں گے۔ تو یہ معراج کا سفر اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ آپ علیہ السلام کو ان ساری چیزوں پر عینی شاہد بنایا جائے، یعنی آپ کو دکھلا کر یہ ساری چیزیں، تاکہ آپ کی امت کو پورا یقین ہو جائے، آپ کی امت کو پورا یقین ہو جائے، اور یقین کے بعد یہ اعمال پر مضبوط ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کو جو لوگ خواب سمجھتے ہیں ان کے لیے ساری باتیں خواب ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بھی خواب ہے، ان کے لیے زکوٰۃ دینا اور گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں خواب ہو گئی، پھر تو ان کی زندگی بھی خواب ہی ہو گئی۔ لہذا معراج جو ہے یہ خواب نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے یہ جاگتے ہوئے اور جسم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ معراج کی اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان جو حالات اور جو واقعات پیش آئے، اس میں سے بعض واقعات ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی رجب کے مہینے میں، یعنی رجب میں ہی حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی مہینے میں وہ ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے دل سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔